بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ برطانیہ میں قبل از وقت پیدا ہونے والے ایک کمزور اور انتہائی کم وزن بچے نے اپنی زندگی کے پہلے 8 ہفتوں میں کرونا، ایکولائی انفیکشن اور سیپسس جیسی 3 ہلاکت خیز بیماریوں کو شکست دے کر طبی دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس بچے کی پیدائش 15 ہفتے پہلے ہو گئی تھی۔ یہ پیدا ہوا تو اس کا دل بھی نہیں دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی 40 منٹ کی محنت کے بعد اس کی دھڑکنیں شروع ہوئیں تو اسے وینٹی لیٹر والے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی اسے طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ 5ویں ہفتے میں ہی ایکولائی نامی جرثومے سے متاثر ہو کر شدید بیمار پڑ گیا، جس کے نتیجے میں وہ ایک مہلک مرض سیپسس کا شکار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے ہنگامی طور پر اس کے ٹیسٹ کیے تو معلوم ہوا کہ نومولود آرچی ان دنوں بیماریوں کے علاوہ کورونا میں بھی مبتلا ہو چکا ہے۔ اس طرح یہ پورے برطانیہ میں کورونا کا کم عمر ترین مریض بھی قرار پایا، تاہم ڈاکٹروں نے ہمت نہ ہاری اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ اس وقت جبکہ اس کی پیدائش کو 8 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں، وہ ان تینوں بیماریوں کو شکست دے چکا ہے۔ جس انداز سے اس نے 3 مہلک بیماریوں کو ایک ساتھ شکست دی ہے، اسے دیکھتے ہوئے برطانوی میڈیا نے اس کا نام معجزاتی بچہ رکھ دیا ہے۔ یہ نام ایک طرح سے درست بھی ہے، کیونکہ 15 ہفتے قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے انتہائی کمزور ہوتے ہیں اور اس دوران وہ اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں 3 بیماریوں کو شکست دینا بلا شبہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ماہرین فلکیات کی ایک عالمی ٹیم نے زمین سے تقریباً 2000 نوری سال دوری پر ایک ایسا نظام شمسی دریافت کر لیا ہے جس میں 6 ستارے ایک ساتھ موجود ہیں۔ اس نظام کا نام کیسٹر رکھا گیا ہے۔ اس میں بیک وقت 6 ستارے ایک ساتھ موجود ہونے کا انکشاف اس سال 12 جنوری کو سامنے آیا تھا۔ اس نظام میں 2 ستارے جوڑوں کی شکل میں ایک دوسرے کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ اگرچہ اس عجیب و غریب نظام شمسی میں کوئی سیارہ موجود ہونے کے امکانات نہیں، لیکن سائنسدانوں کو چکرانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ستاروں کا کوئی نظام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نظام کیسے وجود میں آیا ہوگا، سر دست یہ جاننے کے لیے تحقیق کی جا رہی ہے۔ دماغ میں بہت چھوٹی LED سے روشنی خارج کر کے کئی امراض کا علاج کرنے والا ایک برقی پیوند بنایا گیا ہے، جسے بیرونی طور پر وائرلیس سے توانائی پہنچائی جائے گی۔ اگرچہ مرگی، الزائمر اور دیگر امراض کے لیے کئی طرح کے برقی دماغی پیوند تیار کیے جاتے ہیں، لیکن جنوبی کوریا کی یہ اختراع دماغ کے اندر بجلی کی بجائے روشنی پھینکتی ہے، اور اسے کسی بیٹری کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وائرلیس کے ذریعے یہ اپنی بجلی خود بناتا ہے۔ اس کا خاص کام دماغ کی بتی جلانا ہے، یعنی روشنی کے باریک جھماکوں کو دماغی خلیات پر ڈالا جائے گا، جس سے کئی دماغی امراض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 روزے دورے پر قطر میں موجود ہیں، جہاں ان کی امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سمیت عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں کے دوران علاقائی جیو پولیٹیکل صورتحال پر بھی بات ہوئی۔ راولپنڈی پولیس کے سب انسپکٹر عاصم رشید کورونا وبا کے باعث وفات پا گئے۔ عاصم رشید کو کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد 14 جنوری سے NIH میں زیر علاج تھے۔ عاصم رشید کے والد کی بھی گزشتہ روز ہی کورونا کے باعث وفات ہوئی تھی۔ پاکستان کے وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کے لیے تعلیمی سیشن 2020-2021 کا کیلنڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ نیا تعلیمی سال 2 اگست سے شروع ہوگا اور موسم گرما کی چھٹیاں کم کر کے 1 ماہ کر دی گئی ہیں۔ موسم گرما کی چھٹیاں 2 جولائی سے 31 جولائی تک ہوں گی۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں۔
سعودی عرب میں 2017 سے تارکین وطن کے اہل خانہ پر ماہانہ بنیاد پر فیس نافذ کی گئی ہے، جس میں سالانہ بنیاد پر 100 ریال اضافہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جولائی 2017 میں فی فرد خواہ وہ بچہ ہو یا بوڑھا 100 ریال ماہانہ فیس ادا کرنا ہوتی ہے۔ سال 2018 میں فیس 200 ریال فی مرد اور 2019 میں 300، جبکہ جولائی 2020 میں 400 ریال ماہانہ کی بنیاد پر وصول کی جاتی ہے، جسے ادا کیے بغیر اقامہ تجدید نہیں کیا جا سکتا۔ اہل خانہ پر عائد فیس معلوم کرنے کے لیے بینکوں نے سہولت فراہم کی ہے۔ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے اہل خانہ پر عائد سالانہ فیس معلوم کر سکتے ہیں۔ حالیہ چند سالوں میں اسلاموفوبیا اور غذائی قلت خطرناک حد تک پھیل چکی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ دنیا اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ دنیا کو اسلاموفوبیا اور غذائی قلت کو روکنے کے لیے آگے آنا چاہیے، کیونکہ حالیہ چند سالوں میں یہ چیزیں انتہائی خطرناک حد تک پھیل چکی ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ انسانیت بھی ایک وبا کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہے جو تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مساجد اور چرچز میں حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ معاشرے میں مذہب، زبان اور نسل کی بنیاد پر نفرت انگیز جرائم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے سدباب کے لیے دنیا کو آگے آنا ہوگا۔ کورونا وبا کے دوران امریکی دولت مندوں کی مجموعی آمدنی میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ برس کورونا وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس بحران میں لاکھوں کروڑوں لوگ جہاں اپنی آمدنی اور روزگار سے محروم ہوئے، تو امریکی دولت مندوں نے مزید دولت سمیٹی، جو 1.1 ٹریلین یعنی 1100 ارب ڈالر کے برابر ہے۔ اس طرح امریکی ارب پتی کورونا بحران میں بھی 40% دولت بڑھانے میں کامیاب ہوئے۔ امریکہ میں انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے پروگریسو گروپس اور امریکن فار ٹیکس فیئرنیس کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں اکیلے ایلون مسک کی دولت میں 155 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 46 افراد ڈالروں میں ارب پتی بنے، جس سے امریکی ارب پتی افراد کی تعداد بڑھی ہے۔ لیکن امریکہ میں دولت کی تقسیم اور معاشی برابری بھی بہت متاثر ہوئی ہے۔ اب یہ حال ہے کہ لوگ تیزی سے بے روزگار، یہاں تک کہ بے گھر بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب تنخواہ اور روزگار سے محروم ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دوسری جانب یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ امریکہ میں 660 ارب پتی مجموعی طور پر 4.1 ٹریلین ڈالرز کے مالک ہیں۔ ان کی مجموعی دولت 2/3 امریکیوں کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ ہے، جو امریکی آبادی کے غریب ترین طبقے کا 50% تشکیل دیتے ہیں۔ دوسری جانب 2020 کے آخری 6 ماہ میں 80 لاکھ امریکی غربت کے شکنجے میں آ پھنسے ہیں، اور امریکہ میں غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ وفاقی حکومت کی مالی مدد کی اسکیم سے کچھ فائدہ ضرور ہوا ہے، لیکن 1960 کے بعد سے غربت میں سب سے بڑا اضافہ اسی سال ہوا ہے۔ ان میں سیاہ فام امریکی سر فہرست ہیں۔ مشہور بھارتی کامیڈین کپل شرما نے پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں گردوارہ کرتارپور صاحب کے دربار پر آنا چاہتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کب جانا ہوتا ہے۔ سیلیم یا اسپغول کا استعمال عام طور پر پیٹ کے امراض کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی غذا یا دوا ہے جسے لوگ بلا جھجک استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ سیلیم کو پیٹ کے امراض کے علاوہ بھی کئی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیلیم یا اسپغول کا پودا 1 گز بلند ہوتا ہے اور ٹہنیاں باریک ہوتی ہیں۔ سرخ رنگ اور سفیدی مائل چھوٹے بیج ہوتے ہیں، جسے اسپغول یا سیلیم کہتے ہیں۔ ذائقے میں پھیکا ہوتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اسپغول کا اصل وطن ایران ہے، اگرچہ درست ہو مگر دنیا میں اکثر جگہوں پر یہ خود رو پیدا ہوتا ہے۔ عرب میں بھی اس کو پایا گیا ہے۔ اسپغول پر کی جانے والی تحقیق کے مطابق اسپغول کے بیجوں میں فیٹس پایا جاتا ہے۔ مشاہدے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اسپغول آنتوں کے زخموں اور خراشوں پر ایک تہ چڑھا دیتا ہے۔
اور بیکٹیریا کی نشو و نما کو احسن طریقے سے روک دیتا ہے، اور جو زہریلے مواد جو ان بیکٹیریا کی موجودگی سے پیدا ہوتے ہیں ان کو جذب کر لیتا ہے۔ اس بگول کا چھلکا جس کو مخصوص طرح سے الگ کیا جاتا ہے اس کو بھوسی کہا جاتا ہے۔ انسان کو اس بات کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ کب اس بگول استعمال کرنا ہے اور کب اس بگول کا چھلکا۔ بصورت دیگر الٹے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس بگول کے استعمال سے گرمی کے بخار میں تسکین رہتی ہے، سینہ اور زبان حلق کے کھرکھرے پن میں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس بگول کا استعمال دمہ اور خشک کھانسی میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیٹ کے عمومی امراض میں اس کی صبح و شام خوراک لینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ رات کو 2 چمچ اس بگول 1 کپ پانی میں بھگو دیں اور صبح تھوڑی سی چینی ملا کر کھائیں۔ اس سے معدے کی حدت کم ہو جاتی ہے۔ اس بگول کو پیس کر استعمال نہ کیجیے کیونکہ یہ زہریلے اثرات رکھتا ہے، تاہم بیرونی استعمال کے لیے اس کو پیسا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں جنوبی افریقہ کی ٹیم دوسری اننگز میں 245 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی اور یوں پاکستان کو جیت کے لیے صرف 88 رنز کا ہدف دیا تھا، جو پاکستان نے پورا کر لیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 220 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں پاکستانی ٹیم فواد عالم کی سنچری کی بدولت 378 رنز بنانے میں کامیاب رہی، اور یوں میزبان ٹیم کو 158 رنز کی برتری حاصل تھی، جبکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم دوسری اننگز میں 245 رنز پر آؤٹ ہو گئی، اور یوں پاکستان کو جیت کے لیے صرف 88 رنز کا ہدف ہی دے پائی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔